بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ کیا آپ نے اے نبی نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھرمٹ بھیج دیے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ سامعین بلایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ابرہہ کا واقعہ۔ اللہ رب العزت نے قریش مکہ کے مشرکین و کفار پر جو اپنی خاص نعمت انعام فرمائی تھی اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس لشکر نے ہاتھیوں کو ساتھ لے کر کعبے کو ڈھانے کے لیے چڑھائی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کہ وہ کعبے کے وجود کو مٹائیں ان کا نام و نشان مٹا دیا، ان کی تمام فریبکاریاں، ان کی تمام قوتیں سلب کر لی، برباد و غارت کر دیا۔ یہ لوگ مذہب نصرانی تھے لیکن دین مسیح کو مسخ کر دیا تھا، قریب قریب بت پرست ہو گئے تھے۔ انہیں اس طرح نامراد کرنا یہ گویا پیش خیمہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، اور اطلاع تھی آپ کی آمد کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال تولد ہوئے۔ اکثر تاریخ دان حضرات سے یہی قول ہے، تو گویا رب عالم فرما رہے ہیں کہ اے قریشیو، حبشہ کے اس لشکر پر تمہیں فتح تمہاری بھلائی کی وجہ سے نہیں دی گئی تھی، بلکہ اس سے ہمارے گھر کا بچاؤ تھا جسے ہم شرف، بزرگی، عظمت و عزت میں اپنے آخر الزماں پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بڑھانے والے تھے۔ غرض اصحاب فیل کا مختصر واقعہ تو یہ ہے جو بیان ہوا، اور مطول واقعہ اصحاب الاخدود سورہ بروج کے بیان میں گزر چکا ہے کہ قبیلہ حمیر کا آخری بادشاہ ذو نواز جو مشرک تھا، جس نے اپنے زمانے کے مسلمانوں کو کھائیوں میں قتل کیا تھا، جو سچے نصرانی تھے یعنی دین توحید پر تھے اور تعداد میں تقریباً 20,000 تھے، سارے کے سارے ہی شہید کر دیے گئے تھے۔ صرف دوس ذو ثعلبان ایک بچ گیا تھا جو ملک شام جا پہنچا اور قیصر روم سے فریاد رسی چاہی۔ یہ بادشاہ نصرانی مذہب پر تھا۔ اس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو لکھا کہ اس کے ساتھ اپنی پوری فوج کر دو، اس لیے کہ یہاں سے دشمن کا ملک قریب تھا۔ اس بادشاہ نے اریاط اور ابو اکسوم ابرہہ بن صباح کو امیر لشکر بنا کر بہت بڑا لشکر دے کر دونوں کو اس کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ یہ لشکر یمن پہنچا، یمن کو اور یمنیوں کو تاخت و تاراج کر دیا۔ ذو نواز بھاگ کھڑا ہوا اور دریا میں ڈوب کر مر گیا، اور ان لوگوں کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور سارے یمن پر شاہ حبشہ کا قبضہ ہو گیا، اور یہ دونوں سردار یہاں رہنے سے نہیں لگے، لیکن کچھ تھوڑی ہی مدت کے بعد ان میں ناچاقی ہو گئی۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ دونوں نے آمنے سامنے صفیں باندھ لی اور لڑنے کے لیے نکل آئے۔ عام حملہ ہو، اس سے بیشتر ان دونوں سرداروں نے آپس میں کہا کہ فوجوں کو لڑانے اور لوگوں کو قتل کرانے کی کیا ضرورت، آؤ ہم تم دونوں میدان میں نکلیں اور ایک دوسرے سے لڑ کر فیصلہ کر لیں، جو زندہ بچ جائے ملک و فوج اسی کی۔ چنانچہ یہ بات طے ہو گئی اور دونوں میدان میں نکل آئے۔ اریاط نے ابرہہ پر حملہ کیا اور تلوار کے ایک ہی وارے سے چہرہ خونا خون کر دیا، ناک، ہونٹ اور منہ کٹ گیا۔ ابرہہ کے غلام عتودہ یا عتوہ نے اس موقع پر اریاط پر ایک بے پناہ حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ ابرہہ زخمی ہو کر میدان سے زندہ واپس گیا۔ علاج معالجے سے زخم اچھے ہو گئے اور یمن کا یہ مستقل بادشاہ بن بیٹھا۔ نجاشی شاہ حبشہ کو جب یہ واقعہ معلوم ہوا تو وہ سب غصہ ہوا اور ایک خط ابرہہ کو لکھا، اسے بڑی لعنت ملامت کی اور کہا کہ رب کی قسم، میں تیرے شہروں کو پامال کروں گا اور تیری چوٹی کاٹ لاؤں گا۔ ابرہہ نے اس کا جواب نہایت عاجزی سے لکھا اور قاصد کو بہت سارے ہدیے دیے اور ایک تھیلی میں یمن کی مٹی بھر دی اور اپنی پیشانی سے بال کاٹ کر اس میں رکھ دیے اور اپنے خط میں اپنے قصوروں کی معافی طلب کی اور لکھا کہ یہ یمن کی مٹی حاضر ہے اور میری چوٹی کے بال بھی، آپ اپنی قسم پوری کیجیے اور ناراضی معاف فرمائیے۔ اس سے شاہ حبشہ خوش ہو گیا اور یہاں کی سرداری اسی کے نام کر دی۔ اب ابرہہ نے نجاشی کو لکھا کہ میں یہاں یمن میں آپ کے لیے ایک ایسا گرجا یعنی چرچ تعمیر کر رہا ہوں
کہ اب تک دنیا میں ایسا نہ بنا ہو۔ اس گرجا گھر کا بنانا شروع کیا، بڑے اہتمام اور کر و فن سے بہت اونچا، بہت مضبوط، بے حد خوبصورت اور منقش و مزین گرجا بنایا۔ اس قدر بلند تھا کہ چوٹی تک نظر ڈالنے والے کی ٹوپی گر پڑتی تھی، اس لیے عرب اسے قلیص کہتے تھے، یعنی ٹوپی پھینک دینے والا۔ اب ابرہہ اشرم کو یہ سوجی کہ لوگ بجائے کعبۃ اللہ کے حج کے اس کا حج کریں، اپنی ساری مملکت میں اس کی منادی کرا دی۔ عدنانیہ اور قحطانیہ عرب کو یہ بہت برا لگا، ادھر سے قریش بھی بھڑک اٹھے۔ تھوڑے دن میں کوئی شخص رات کے وقت اس کے اندر گھس گیا اور وہاں پاخانہ کر کے چلا آیا۔ چوکیداروں نے جب یہ دیکھا تو بادشاہ کو خبر پہنچائی اور کہا کہ یہ کام قریشیوں کا ہے، کیونکہ آپ نے ان کا کعبہ روک دیا ہے، لہذا انہوں نے جوش اور غضب میں آ کر یہ حرکت کی ہے۔ ابرہہ نے اسی وقت قسم کھا لی کہ میں مکہ پہنچوں گا اور بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ چند من چلے نوجوان قریشیوں نے اس گرجا میں آگ لگا دی تھی اور اس وقت ہوا بھی بہت تیز تھی، سارا گرجا جل گیا اور منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ اس پر ابرہہ نے بہت بڑا لشکر ساتھ لے کر مکے پر چڑھائی کی تاکہ کوئی روک نہ سکے، اور اپنے ساتھ ایک بڑا اونچا اور موٹا ہاتھی لیا جسے محمود کہا جاتا تھا۔ اس جیسا ہاتھی اور کوئی نہ تھا۔ شاہ حبشہ نے یہ ہاتھی اس کے پاس اسی غرض سے بھیجا تھا۔ 8 یا 12 ہاتھی اور بھی ساتھ تھے۔ یہ کعبے کے ڈھانے کی نیت سے چلا، یہ سوچ کر کہ کعبے کی دیواروں میں مضبوط زنجیریں ڈال دوں گا اور ہاتھیوں کی گردنوں میں ان زنجیروں کو باندھ دوں گا۔ ہاتھی ایک ہی جھٹکے میں چاروں دیواریں بیت اللہ کی جڑ سے گرا دیں گے۔ جب اہل عرب کو یہ خبریں معلوم ہوئی تو ان پر بڑا بھاری اثر پڑا اور انہوں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ خواہ کچھ ہی ہو ہم ضرور اس کا مقابلہ کریں گے اور اسے اس کی اس بد کرداری سے روکیں گے۔ ایک یمنی شریف سردار جو وہاں کے بادشاہوں کی اولاد میں سے تھا، جسے ذو نفر کہا جاتا تھا، یہ کھڑا ہو گیا، اپنی قوم کو اور کل آس پاس کے عرب کو جمع کیا اور اس بدنیت بادشاہ ابرہہ سے مقابلہ کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ عربوں کو شکست ہوئی اور ذو نفراس خبیث کے ہاتھ قید ہو گیا۔ اس نے اسے بھی ساتھ لیا اور مکہ شریف کی طرف بڑھا۔ خثعم قبیلے کی زمین پر جب یہ پہنچا تو یہاں نفیل ابن حبیب خثعمی نے اپنے لشکروں سے اس کا مقابلہ کیا، لیکن ابرہہ نے انہیں بھی مغلوب کر لیا اور نفیل بھی قید ہو گیا۔ پہلے تو اس ظالم نے اسے قتل کرنا چاہا، لیکن پھر قتل نہ کیا اور قید کر کے ساتھ لے لیا تاکہ راستہ بتائے۔ جب طائف کے قریب پہنچا تو قبیلہ ثقیف نے اس سے صلح کر لی کہ ایسا نہ ہو ان کے بت خانوں کو جس میں لات نامی بت تھا یہ توڑ دے۔ اس نے بھی ان کی بڑی آؤ بھگت کی۔ انہوں نے ابو رغال کو اس کے ساتھ کر دیا کہ یہ تمہیں وہاں کا راستہ بتائیں گے۔ ابرہہ جب مکے کے بالکل قریب مغمس کے پہنچا تو اس نے یہاں پڑاؤ کیا۔ اس کے لشکر نے آس پاس مکے والوں کے جو جانور اونٹ وغیرہ چل چگ رہے تھے سب کو اپنے قبضے میں کیا۔ ان جانوروں میں 200 اونٹ تو صرف عبد المطلب کے تھے۔ اسود ابن مقصود جو اس کے لشکر کی ہر اول کا سردار تھا، اس نے ابرہہ کے حکم سے ان جانوروں کو لوٹا تھا جس پر عرب شاعروں نے اس کی حجوں میں اشعار تصنیف کیے ہوئے ہیں جو سیرت ابن اسحاق میں موجود ہیں۔ اب ابرہہ نے اپنا قاصد حناطہ حلیری مکے والوں کے پاس بھیجا کہ مکے کے سب سے بڑے سردار کو میرے پاس لاؤ اور یہ بھی اعلان کر دو کہ میں مکے والوں سے لڑنے کو نہیں آیا، میرا ارادہ صرف بیت اللہ کو گرانے کا ہے۔ ہاں اگر مکے والے اس کو بچانے کے در پہ ہوئے تو لا محالہ مجھے ان سے لڑائی کرنی پڑے گی۔ حناطہ حلیری جب مکے میں آیا اور لوگوں سے ملا جلا تو معلوم ہوا کہ یہاں کا بڑا سردار عبد المطلب ابن ہاشم ہے۔ یہ عبد المطلب سے ملا اور شاہی پیغام پہنچایا، جس کے جواب میں عبد المطلب نے کہا واللہ نہ ہمارا ارادہ اس سے لڑنے کا ہے نہ ہم میں اتنی طاقت ہے، یہ اللہ کا حرمت والا گھر ہے، اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی زندہ یادگار ہے، اللہ اگر چاہیں گے تو اپنے گھر کی آپ کو حفاظت کریں گے، ورنہ ہم نے تو ہمت و قوت نہیں۔ حناطہ نے کہا اچھا تو آپ میرے ساتھ بادشاہ تک چلے چلیے۔ عبد المطلب ساتھ ہو لیے۔ بادشاہ نے جب انہیں دیکھا تو ہیبت میں آ گیا۔ عبد المطلب گورے چٹے سڈور اور مضبوط قوی والے حسین و جمیل انسان تھے۔
देखते ही अबरहा तख्त से नीचे उतर आया और फर्श पर अब्दुल मुत्तलिब के साथ बैठ गया और अपने तर्जुमान से कहा कि इनसे पूछ कि क्या चाहते हो। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मेरे 200 ऊंट जो बादशाह ने ले लिए हैं उन्हें वापस कर दिया जाए। बादशाह अबरहा ने कहा, इनसे कह दो कि पहली नजर में तुम्हारा रुअब मुझ पर पड़ा था और मेरे दिल में तुम्हारी वक़ात बैठ गई थी, लेकिन पहले ही कलाम में तूने सब कुछ खो दी। अपने 200 ऊंट की तो तुझे फिक्र है और अपनी कौम के दीन की तुझे फिक्र नहीं। मैं तो तुम लोगों का इबादत खाना तोड़ने और उसे खाक में मिलाने के लिए आया हूँ। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि सुन ए बादशाह, ऊंट तो मेरे हैं, इसलिए इन्हें बचाने की कोशिश में मैं हूँ और खाने काबा अल्लाह ताला का है, वो खुद इसे बचा लेंगे। इस पर ये सरकश कहने लगा कि माबूद भी आज इसे मेरे हाथ से नहीं बचा सकता। नऊज़ बिल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेहतर है वो जाने और तू जाने। ये भी मर्जी है कि अहले मक्का ने तमाम शुजात का तिहाई माल अबरहा को देना चाहा कि वो अपने इस बद इरादे से बाज आए, लेकिन उसने कबूल न किया। खैर, अब्दुल मुत्तलिब तो अपने ऊंट लेकर चल दिए और आकर कुरैश मक्का को हुक्म दिया कि मक्का बिल्कुल खाली कर दो, पहाड़ों में चले जाओ। अब अब्दुल मुत्तलिब अपने साथ कुरैश के चीदा यानी चुनिंदा लोगों को लेकर बैतुल्लाह में आया और बैतुल्लाह के दरवाजे का कुंडा थाम कर और गिड़गिड़ा कर दुआएं मारनी शुरू की कि बारी ताला अबरहा उसके खूनख्वार लश्कर से अपने पाक और जी इज्जत घर खाने काबा को बचा लीजिए। अब्दुल मुत्तलिब ने उस वक्त ये दुआया अशार पढ़े, लहुम्मा इन्नल मरअ यमनअ रहलहु फमनअ रिहालका ला यगलिबन्न सलीबुहुम व महालुहुम अबदन निहालका। यानी हम बेफिक्र हैं, हम जानते हैं कि हर घर वाला अपने घर का बचाव आप खुद करता है। ऐ अल्लाह, आप भी अपने घर खाने काबा को अपने दुश्मनों से बचाइए। ये तो हरगिज नहीं हो सकता कि उनकी सलीब और उनकी डोलें आपकी डोलों पर गालिब आ जाएं। अब अब्दुल मुत्तलिब ने बैतुल्लाह के दरवाजे का कुंडा हाथ से छोड़ दिया और अपने तमाम साथियों को लेकर आस पास के पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ गया। ये भी मज़कूर है कि जाते हुए कुर्बानी के 100 ऊंट बैतुल्लाह के इर्द गिर्द निशान लगाकर छोड़ दिए थे, इस नियत से कि अगर ये बद्दीन अबरहा आए और इन्होंने अल्लाह के नाम की कुर्बानी के इन जानवरों को छेड़ा तो अज़ाब इलाही इन पर उतरेगा। दूसरी सुबह अबरहा के लश्कर में मक्के में जाने की तैयारियां होने लगी। अपना खास हाथी जिसका नाम महमूद था उसे तैयार किया। लश्कर में कमरबंदी हो चुकी और मक्के की तरफ मुंह उठाकर चलने की तैयारी की। उस वक्त नुफैल इब्न हबीब जो इससे रास्ते में लड़ा था और अब बतौर कैदी इसके साथ था, वो आगे बढ़ा और शाही हाथी का कान पकड़ लिया और कहा, महमूद बैठ जा और जहां से आया है वहीं खैरियत के साथ चला जा, तो अल्लाह ताला के मुहतरम शहर में है। ये कहकर कान छोड़ दिया और भाग कर करीब की पहाड़ी में जा छुपा। महमूद हाथी ये सुनते ही बैठ गया। अब हजार जतन कर रहे हैं, लश्करी भी कोशिशें करते करते थक गए हैं, लेकिन हाथी अपनी जगह से हटता ही नहीं। सर पर आकस मार रहे हैं, इधर उधर से भाले और बरसे मार रहे हैं, आंखों में आलस डाल रहे हैं। गर्ज तमाम जतन कर लिए, तमाम कोशिशें कर ली, लेकिन हाथी जुम्बिश भी नहीं करता, यानी हलता तक नहीं। फिर बतौर इम्तिहान के उसका मुंह यमन की तरफ करके चलाना चाहा तो झट से खड़ा होकर दौड़ता हुआ चल दिया। मुल्क शाम की तरफ चलाना चाहा तो भी पूरी कुव्वत से आगे बढ़ गया। मशरिक की तरफ ले जाना चाहा तो भी भागा गया। फिर मक्के मुकर्रमा की तरफ मुंह करके आगे बढ़ाना चाहा तो वहीं बैठ गया। इन्होंने फिर इसे मारना पीटना शुरू किया कि देखा कि एक घटाटो परिंदों का झुरमुट बादल की तरह समंदर के किनारे की तरफ से उमड़ा चला आ रहा है। अभी पूरी तरह देखने भी नहीं पाए थे कि वो जानवर सर पर आ गए। चौ तरफ से सारे लश्कर को घेर लिया। उनमें से हर एक की चोंच में एक मसूल या माश के दाने के बराबर कंकरी थी और दोनों पंजों में 2 कंकरियां थी। यहाँ पर फेंकने लगे, जिस पर कंकरी आ पड़ी वो वहीं हलाक हो गया। अब तो इस लश्कर में भागड़ पड़ गई। हर एक नुफैल करने लगा, क्योंकि उसे इन लोगों ने अपना रहबर और रास्ता बताने वाला समझ रखा था।
नुफैल तो हाथी को कहकर पहाड़ पर चढ़ गया था और दीगर अहले मक्का इन लोगों की ये दुर्गत अपनी आंखों से देख रहे थे और नुफैल वहीं खड़ा ये शेर पढ़ रहा था, ऐनल मफर्रु वल इलाहु तालिबु वल अशरमुल मगलूबु लैसल गालिबु। अब जाए पनाह कहाँ है जबकि अल्लाह ताला खुद ताक में लग गए हैं। सुनो, अशरम अब्रहा बदबख्त मगलूब हो गया, अब ये पनपने का नहीं। और भी नुफैल ने इस वाक़े के मुतालिक और भी बहुत से अशआर कहे हैं जिनमें इस किस्से को बयान किया है और कहा है कि काश तू उस वक्त मौजूद होता जबकि इन हाथी वालों की शामत आई है और वादी मुहस्सब में इन पर अजाब के संगरीजे बरसे हैं। आप उस वक्त ए नबी मौजूद होते जबकि उन हाथी वालों की शामत आई है और वादी मुहस्सब में इन पर अजाब के संगरेजे बरसे हैं। आप ए नबी उस वक्त आप इस इलाही लश्कर यानी परिंदों को देखकर कतअन सजदे में गिर पड़ते। हम तो वहां खड़े हमदे इलाही की रात में अलाप रहे थे, गो कलेजे हमारे भी ऊंचे हो गए थे कि कहीं कोई कंकरी हमारा काम भी तमाम न कर दे। नसरानी मुंह मोड़े भाग रहे थे और नुफैल नुफैल पुकार रहे थे, गोया के नुफैल पर उनके बाप दादों का कोई कर्ज था। एक रिवायत में है कि जब महमूद अब्रहा बादशाह का हाथी बैठ गया और पूरी कोशिश के बावजूद भी न उठा तो उन्होंने दूसरे हाथी को आगे किया। उसने कदम बढ़ाया ही था कि उसकी मस्तक पर कंकरी पड़ी और वो बिलबिलाकर पीछे हटा और फिर और हाथी भी भाग खड़े हुए और इधर बराबर कंकरियां आने लगी। अक्सर तो वहीं ढेर हो गए और बाद जो इधर उधर भाग निकले थे उनमें से भी कोई जाबर न हुआ। भागते भागते उनके आजा कट कट कर गिरते जाते थे और बिल आखिर जान से जाते थे। अब्रहा बादशाह भी भागा लेकिन एक एक अज़ू बदन झड़ना शुरू हुआ, यहाँ तक कि खतान के शहरों में से सनआ में जब वो पहुंचा तो बिल्कुल गोश्त का लोथड़ा बना हुआ था। वहीं बिलक बिलक कर दम तोड़ा और कुत्ते की मौत मरा। दिल तक फट गया था। कुरैशियों को बड़ा माल हाथ लगा। अब्दुल मुत्तलिब ने तो सोने से एक कुआं पुर कर लिया था। जमीन अरब में आबला और चेचक की बीमारियां इसी साल पैदा होते हुए देखे गए और इसी तरह सुकंद और हंजल वगैरह के कड़वे दरख्त भी इसी साल जमीन अरब में देखे गए। बस अल्लाह ताला बज़ुबान रसूल मासूम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नेमत याद दिलाते हैं और गोया फरमाया जा रहा है कि अगर तुम ए मुशरिकीन मक्का मेरे घर की इसी तरह इज्जत और हुर्मत करते रहते और मेरे रसूल का कहा मानते तो मैं भी इसी तरह तुम्हारी हिफाजत करता और दुश्मनों से नजात देता। अबाबील का जिक्र। अबाबील जमा का सेवा है, इसका वाहिद लुगत अरब में पाया नहीं गया। सिजील के माने हैं बहुत सख्त और बाद मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये दो फारसी लफ्जों से मुरक्कब है यानी संग और गिल से यानी पत्थर और मिट्टी से। गर सिजील वो है जिसमें पत्थर मां मिट्टी के हो। आसिफ जमा है आसफतुन की, खेती के उन पत्तों को कहते हैं जो पक न गए हों। अबाबील के माने हैं गिरोह गिरोह झुंड झुंड बहुत सारे पे दर पे जमा शुदा इधर उधर से आने वाले। बाद नहवी कहते हैं कि इसका वाहिद अबील है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि इन परिंदों की चोंच थी परिंदों जैसी और पंजे थे कुत्तों जैसे। इकरिमा रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये सब्ज रंग के परिंदे थे जो समंदर से निकले थे। इनके सर दरिंदों जैसे थे और अकवाल भी इसमें है। ये परिंदे बाकायदा लश्करियों के परे बांध कर खड़े हो गए और फिर चीखने लगे। फिर पथराव किया, जिसके सर में लगा उसके नीचे से निकल गया और दो टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़ा। जिसके बाद आजू पर गिरा वो आजू साकित हो गया। साथ ही तेज आंधी आई जिससे और आसपास के कंकर भी उनकी आंखों में घुस गए और सब तहवाबाला हो गए। अफ्स कहते हैं चारे को और कुट्टी को और गेहूं के दरख्त के पत्तों को और माकूल से मुराद टुकड़े टुकड़े किया हुआ। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि अफ्स कहते हैं भूसी को जो अनाज के दानों के ऊपर होती है। इब्न ज़ैद रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मुराद खेतों के वो पत्ते हैं जिन्हें जानवर चर चुके हों। मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने इनका तहस तहस कर दिया और आम खास को हलाक कर दिया। इनकी सारी तदबीरें पिट पड़ गईं, कोई भलाई इन्हें नसीब न हुई। ऐसा भी कोई इनमें सही सालिम न रहा कि उनकी खबर पहुंचाए।
جو بھی بچا وہ زخمی ہوا اور اس زخم سے پھر جان نہ ہو سکا۔ خود بادشاہ ابرہہ بھی گوگو ایک گوشت کے لوتھڑے کی طرح ہو گیا تھا۔ چونتو صنعاء شہر میں پہنچا، لیکن وہاں جاتے ہی اس کا کلیجہ پھٹ گیا اور واقعہ بیان کر ہی چکا تھا جو مر گیا۔ اس کے بعد اس کا لڑکا یکشوم یمن کا بادشاہ بنا۔ پھر اس کے دوسرے بھائی مسروق ابن ابرہہ کو سلطنت ملی۔ اب سیف ابن ذو یزن حمیری کسریٰ کے دربار میں پہنچا اور اس سے مدد طلب کی تاکہ وہ اہل حبشہ سے لڑے اور یمن ان سے خالی کرائے۔ کسریٰ نے اس کے ساتھ ایک لشکر جرار کر دیا۔ اس لشکر نے اہل حبشہ کو شکست دی اور ابرہہ کے خاندان کے ہاتھ سے سلطنت نکل گئی اور پھر قبیلہ حمیر یہاں کا بادشاہ بن گیا۔ عربوں نے اس پر بڑی خوشی منائی اور چار طرف سے مبارکبادیاں موصول ہوئیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ابرہہ کے لشکر کے فیلبان اور چرکٹے کو میں نے مکے میں دیکھا، دونوں اندھے ہو گئے تھے، چل پھر نہیں سکتے تھے اور بھیک مانگا کرتے تھے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ اسحاق اور نائلہ بتوں کے پاس یہ بیٹھے رہتے تھے جہاں مشرکین اپنی قربانیاں کرتے تھے اور لوگوں سے بھیک مانگتے پھرتے تھے۔ اس فیلبان کا نام انیسا تھا۔ بعض تاریخوں میں یہ بھی ہے کہ ابرہہ خود اس لڑائی میں نہ تھا، بلکہ اس نے اپنے لشکر کو شمر ابن مقصود کی ماتحتی کے ساتھ بھیجا تھا۔ یہ لشکر 20,000 کا تھا اور یہ پرندے ان کے اوپر رات کے وقت آئے تھے اور صبح تک ان سب کا ستیہ ناش ہو چکا تھا۔ لیکن یہ روایت بہت غریب ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ خود ابرہہ اشرم حبشی ہی اپنے ساتھ لشکر لے آیا تھا۔ یہ ممکن ہے کہ اس کے ہر اول کے دستے پر یہ شخص سردار ہو۔ اس واقعے کو بہت سے عرب شاعروں نے اپنے اپنے شعروں میں بھی بسط کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سورہ فتح کی تفسیر میں ہم اس واقعے کو مفصل بیان کرائے ہیں، جس میں ہے کہ جب حدیبیہ والے دن رسول اللہ اس ٹیلے پر چڑھے جہاں سے آپ قریشیوں پر جانے والے تھے تو رسول اللہ کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ لوگوں نے اسے ڈانٹا ڈپٹا لیکن وہ نہ اٹھی۔ لوگ کہنے لگے قصوہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قصوہ نامی اونٹنی تو تھک گئی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا نہ یہ تھکی نہ اس میں اڑنے کی عادت، اسے اللہ نے روک لیا ہے جس نے ہاتھیوں کو روک لیا تھا۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مکے والے جن شرائط پر مجھ سے صلح چاہیں گے میں سب مان لوں گا، بشرط یہ کہ اللہ کی حرمتوں کی حق اس میں نہ ہو۔ پھر رسول اللہ نے اسے ڈانٹا تو وہ فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکے پر سے ہاتھیوں کو روک لیا اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کا قبضہ دیا اور اپنے ایماندار بندوں کو سنو آج اللہ کی حرمت ویسی ہی لوٹ کر آ گئی ہے جیسے کل تھی، خبردار ہر حاضر کو چاہیے کہ غیر حاضر کو پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ فیل کی تفسیر ختم ہوئی۔